بلتستان گلگت اسٹوڈیو کے اندر آج ہمارے ساتھ میزبان ہیں محترم محمد بشیر صاحب. کسی تعریف کے وہ نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، لیکن آج ہم اس سے جانیں گے تعلیم کے حوالے سے کہ ضلع دیامر کے اندر ایسے کسی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جو دیامر کا بچہ کامیاب رہے اور آگے بڑی پوسٹوں پہ آئے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں محترم استاذ شریف سے السلام علیکم. استاذ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا استاذ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے جو اسکول ہے یہ سٹلائٹ ٹاؤن اسکول پہلے ہوا کرتا تھا، ابھی کیا نام ہے؟ تعلیمی مسائل کیا ہیں جو یہاں پہ زیادہ تر جو ضروریات ہیں بچوں کی جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہیں، وہ ذرا آپ کھل کے بتائیں تاکہ جو ہے نا اس پہ گورنمنٹ جو ہے نا عمل درآمد کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے میٹرک ہائی اسکول چلاس جو آج کل ماڈل ہائی اسکول چلاس کہلاتا ہے وہاں سے 1984 میں نے پاس کیا تھا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کا نظام وہاں میری پہلی خواہش تھی جب طالب علم تھا تو اس وقت میرے استاد بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا میرے استاد بھی کہتے تھے کہ آپ ٹیچر بننے کے لائق ہیں. تو میرا دل میں بھی حسرت ہوتی تھی جب استاد کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے تو میں بھی کاش میں استاد ہوتا. چنانچہ مجھے اپائنٹمنٹ کیا گیا، میری ڈیوٹی ہائی اسکول چلاس میں ہوئی اور میں نے 35 سال سروس وہاں ہائی اسکول چلاس میں کی. درمیان میں 2-3 سال آگے پیچھے بھی مجھے بھیج دیا گیا. اس کا راز یہ تھا کہ اس زمانے میں میتھ پڑھانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، تو مجھے شوق تھا میتھ کا. میں نے میتھ پڑھانا شروع کیا تو میتھ کے لیے اساتذہ کی شارٹیج کی وجہ سے مجھے اس اسکول میں رکھا گیا. 2012 میں میری پوسٹنگ ہوئی ہائی اسکول تکیہ چلاس. چونکہ میں ہارٹ کا پیشنٹ تھا، مجھے اوپر نیچے زگزاگ میں چلنا اور زیادہ بولنا یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا. پھر میں نے درخواست گزاری، جناب ناصر صاحب ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، اس نے میری وہ درخواست پر غور کیا. غور کرنے کے بعد مجھے گرل ہائی اسکول چلاس میں تعینات کیا. 5 مہینے تک میں نے گرل ہائی اسکول چلاس میں پڑھایا. میتھ 9th 10th کی کلاسوں کو میں لے رہا تھا اور تھوڑا سا مشکل 1-2 ہفتے میرے لیے ہو گیا. اس کے بعد مجھے مزہ آیا وہاں پڑھانے کو. وہ اس لیے کہ ایک ماں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو 100 گھرانوں تک کے لیے وہ کافی ہوا کرتی ہے. لہٰذا وہ لڑکیاں ہمارے لیکچر کو بھی اچھی طریقے سے سنتی تھی، روزانہ کام کیا کرتی تھی. 60 سے لے کر 70 کی کلاس ہوا کرتی تھی اور الحمدللہ اب جہاں بھی ملتی ہیں وہ السلام علیکم ہوتا ہے. اور آج بھی وہ ٹیچر جو وہاں کام کر رہی ہوتی ہے وہ آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ ہم سیدھے کلاس میں جاتے تھے اور کلاس سے پڑھایا، اس کے بعد چلے گئے. اس میں نے دیکھا تو وہاں جو استانیاں تھیں ان کے لیے کوئی واش روم کا نظام یا الگ سٹاف روم کا نظام نہیں تھا. پھر میں نے وہاں دیگر اداروں سے مل کے تھوڑا سا میں نے محنت کی. محنت کے بعد میں نے ان کے لیے ایک بہترین سٹاف روم بنوایا اور اس کے ساتھ اٹیچ ویل فرنشڈ باتھ روم بھی بنوایا. اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے دعائیں دی. اتنے میں دیکھا تو 3 کمرے ایسے تھے جو بلاسٹ ہوئے تھے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا ہیڈ مسٹریس صاحبہ سے جو آج کل شاید گلگت میں ہے، ڈاکٹر جان عالم کی بیگم تھی، اس سے پوچھا محترمہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ بچوں کے اوپر گر نہ جائیں. چنانچہ میں نے وہاں ایک محترمہ تھی، لیکچرر تھی اور جو آج کل ہمارے چلاس میں جج صاحب ہیں، یہ سکردو سے اس کا تعلق ہے، اس کا بیگم تھی. وہ تینوں ہم نے بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا میرے لیے ایسا کریں کہ یہ ڈی سی صاحب تک اپروچ ہو جائیں. اس زمانے میں شوزیب ڈی سی ہوا کرتا تھے. تو وہاں سے وہاں نے رابطہ کیا. پھر رابطے کے بعد شوزیب آیا اور اس نے پی ڈبلیو کو بلایا. پھر میری ذمہ داری تھی، میں نے ان کو بریف کیا. بریف کے بعد اس عمارت کو گرایا گیا، راتوں رات ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد وہ عمارت ابھی 5 کمروں پر مشتمل ہے. وہاں پر الگ باتھ روم بنوائے ہیڈ مسٹریس کے لیے اور اس کے بعد وہ کلرک کے لیے. ماشاءاللہ یہ سارے آپ کے انہوں نے محنت کی، آپ کی محنت سے، ورنہ وہ پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن استاد محترم کے ہونے سے کافی چیزیں جو ہے نا وہاں سے جب میری پوسٹنگ اس طرح ہوئی کہ میری پوسٹنگ فرید اللہ صاحب تھے اس زمانے میں ڈپٹی ڈائریکٹر، تو شاید میں اس کو وہ پسند وہ نہیں کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ یہاں مرد کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو پوسٹنگ کرو ہائی اسکول چلاس. مجھے پھر دوبارہ ہائی اسکول چلاس بھیج دیا گیا. میں تو خوش ہو گیا. میں اس لیے خوش ہو گیا اپنے ہم جنس میں آ گیا.
تو میں بڑا خوش ہو گیا اور وہ بھی خوش ہو گیا کہ مجھے وہاں سے پوسٹنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن ان اساتذہ نے جو وہاں کے فیمیل تھی انہوں نے مجھے بہت عزت دی. انہوں نے میرے سوٹڈ بوٹڈ کے لیے کم از کم انہوں نے چندہ کر کے, پتہ نہیں چندہ کیا ہوگا, اور ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیڈرشپ بھی اس کے پاس تھا, وہاں انہوں نے چندہ کر کے مجھے 20,000 کا سامان لے کے دے دیا. میں واحد آدمی تھا, میں واحد آدمی تھا. ہم 3 آدمی کام کر رہے تھے, بابر صاحب, نور خان صاحب اور میں. تو بابر صاحب اور نور خان صاحب مجھ سے تھوڑے سے پہلے نکلے تھے, لیکن ان کو صرف سی آف ہو گیا تھا اور مجھے بڑا دعوت پہ بلایا, پھر مجھے وہ ساری چیزیں بھی دی. تھوڑا سا میں نے کوشش کیا تھا وہاں پر, یہ لوکیشن بورڈ بنوائے تھے تھوڑا سا اسکول کے امپرومنٹ کے لیے اپنے جو بسات میں تھا, چونکہ یہاں پر میرے اکثر شاگرد ہوا کرتے ہر دفتر میں, تو جہاں بھی گیا بیچارے مجھے رت نہیں کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چنانچہ ہو گیا میں ہائی اسکول میں آ گیا. ہائی اسکول سے پھر ایک ہوا چلی کہ جی یہ ثناء اللہ صاحب کا زمانہ تھا کہ یہ پرانے لوگ جائیں گے, یہاں پر نئے لوگ آئیں گے, اس اسکول کو آسمان پہ اٹھائیں گے, پتہ نہیں کہاں اٹھائیں گے. کرتے کرتے ہمیں پوسٹنگ ہو گیا. ہماری وہ پوسٹنگ اس لیے ہوئی کہ ہمارا ہارٹ کا پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ہائی سیٹلائٹ ٹون چلاس میں پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا. میں جون 2016 میں جب یہاں پہنچا تو ایک عجیب منظر تھا. ایک استاد تھا, وہ استاد ہاتھ میں چھڑی تھی, بچوں کو اندر لے جاتا تھا, باہر لے جاتا تھا. میں نے پوچھا بھائی کوئی استاد نہیں ہے کیا ہے, کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا 150 سے 180 کے درمیان کا. میں بڑا پریشان ہو گیا, یار مجھ سے کیا ہوگا, پتہ نہیں یہ کیسے سنبھالوں گا, کبھی تجربہ بھی نہیں تھا پرائمری میں پڑھانے کا. میں نے کہا دیکھو یار یہ جو مصیبت آتی ہے نا اس سے بھاگنے سے نہیں ہوتا ہے, سامنے کرنے سے ہوتا ہے. لہٰذا میں نے کام شروع کر دیا. کرتے 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 الحمدللہ میں دوسرے سال میں نے بچوں کی تعداد 525 تک پہنچائی. ایک سال کے اندر وہ ہے نا نام ہی ویو کا نام ہی کافی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں یہاں آیا, لوگوں نے مجھ پر اطمینان کیا, اپنے بچوں کو لا کے داخل کرائے. پرائیویٹ سکولوں سے بچے کافی ادھر آئے, تو وہ کرتے کرتے ہمارے پاس 525 بچے ہو گئے, اور ملتے ملاتے ہمارے پاس کوئی 7 ٹیچر بھی وہ آ گئے. آس پاس سے وہ تعداد بڑھایا تو استاد بھی آ گئے, آس پاس سے لا کے سکولوں سے لا کے دیا. اس سکول کے کل سینکشن سینٹر ہے 2 پوسٹیں ہیں ٹیچروں کی, ایک ایس پی ایس پوسٹ پر ایک اس سال بھرتی ہوا ہے, اور 2 گریڈ 1 کی پوسٹ ہیں بس ماشاء اللہ. اور پھر کرتے کرتے میں نے پچھلے سال ٹارگٹ رکھا کہ میں 900 میں کراس کر جاؤں گا. الحمدللہ میں 900 کراس کر گیا. اور پچھلے دنوں میں فوجیوں نے جو ٹیسٹ لیا تھا اس میں کل میرے 50 بچے کامیاب ہو کے چلے گئے, اس لیے میری تعداد اس وقت 862 اسٹوڈنٹس سے اس وقت 62 بچے اس وقت میرے پاس یہ رجسٹر کے اندر اس کی تعداد موجود ہیں. گڈ الحمدللہ. اور ایک کلاس کے اندر کیپیسٹی کلاس کی ہے, 2 ہمارے پاس ہال ہیں. ان ہال کے اندر ٹوٹل 24/18 کے ہیں, اس میں ایک کے اندر 90 طلباء پڑھ رہے ہیں 6ٹی میں, اور 7ویں میں اس وقت 70 کراس کر گئے ہیں, 5ویں میں 70 کراس ہے. اندر استاد لیکچر سسٹم تو کر سکتا ہے لیکن ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا ہے, نہ ہوم ورک چیک کرنے کا گنجائش ہوتا ہے. پھر بھی ہم نے مل کر ایک طریقہ نکالا ہے. میں نے اساتذہ کو کہا کہ ایک لائن میں کم از کم ایک بچے کا ہوم ورک چیک ہونا چاہیے, تاکہ وہ لائن والے بچے اس بچے کے اندر جو استاد نے صلاح کیا ہے اس کے مطابق اپنے کام کو کر سکیں. بہترین. اور ہمارا چارہ نہیں ہے, یعنی ایسا ہے کہ ایک بچے نے آخر میں اٹھ کے کہا کہ استاد کو بدزبانی کی یا کوئی اور سی بات کی تو استاد وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور پھر کرسیوں کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں. وہ اس طرح کہ 962 بچوں میں سے ہمارے پاس 401 کرسیاں اس وقت ہیں, وہ روزانہ ٹوٹتے ہیں 10. تو پھر ہمارے پاس بجٹ بھی نہیں ہے, ہمارا سینکشن سکول نہیں ہے, تکیہ کے ساتھ ہمیں منسلک کیا گیا ہے. اور وہاں سے ہمیں بمشکل اس دفعہ ہمیں تھوڑا سا فنڈ وہ واش وائٹ کے لیے ایک کیشر ہے وہاں, وہ حجنمیر اس کا نام ہے, اس بیچارے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تعاون کرنے کے بعد وہ وہاب صاحب اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے, پرنسپل تھے, وہ بھی میرا شاگرد تھا جو آج کل ایڈمن ڈی ڈی ہیں. وہ ان دونوں نے ملا کے مجھے اس صفائی ستھرائی کے لیے کوئی پیسہ دیا تھا, اس سے میں نے فوراً کیا. اسی دوران میں ڈی سی فیاض صاحب بھی تشریف لائے, لا کے کہا میں اس کا استاد رہا ہوں, شاید وہ میری کوئی بات اس کو پسند آئی ہوگی. اس نے آ کے کہا کہ استاد محترم میں تو ہائی اسکول میں ڈھونڈ رہا تھا, اب تو یہاں. میں نے کہا خدا کا کرنا ایسا ہوا
ایک شاگرد جو ہے نا اس نے مجھے ہائی اسکول ٹرانسفر کیا، دوسرا شاگرد نے ادھر ویلکم کیا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا زبردست. میں نے کہا اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مجھ پر ٹرسٹ کیا ثناء الحق نے کہ یہ اسکول کا حالت مزار بہت بری ہے، لہٰذا استاد وہاں سنبھالے. میں نے سنبھال لیا. آج تو نے آ کے مجھے ریسیپشن کیا. اب میں نے اپنے جیب سے 8 لاکھ روپے خرچ کر کے اورسیر کا ایک میرا شاگرد ہے اورسیر، یہ PW میں، احسان اس کا نام ہے، اس کو میں نے بولا کہ 4 سال پہلے میں نے ایک جگہ خالی پڑی ہوئی تھی میرے دفتر اور کلاس روم کے درمیان، تو اس جگہ کو میں نے 2 کمروں کا بنیاد رکھوایا. اس نے بیچارے نے اسٹرکچر دیا، اسی کے مطابق عمل ہوا. نیچے پلنتھ بیم ڈالی، اوپر چاردیواری کر کے خالی کیا. پیسے ختم ہو گئے. گھر والوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، تو نے کہاں لگا دیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ بھی بچے ہیں، اللہ خیر کرے گا، مجھے ملے گا پیسہ، آپ بے فکر رہیں. چنانچہ وہ پڑھا رہا تھا، DC صاحب آیا، میں نے کہا اس کے اوپر چھت چاہیے دوست. پھر اس نے بیچارے نے آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے لیے ڈونیٹ کیا، اور الحمدللہ بھی اس کا چھت پڑ چکا ہے، فائنل میں ہیں. دروازوں کا بھی ٹھیکہ دیا ہے، سب کا ٹھیکہ ہو گیا. 2 کمرے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس تیار ہوں گے تو 12 کمرے بن جائیں گے. دوسرا اس اسکول کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جب تک اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک تعلیمی نظام آگے بڑھایا نہیں جا سکتا ہے. طلباء کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی ہے، اور اساتذہ بھی اپنے سیٹوں پر ہی ہوں تو اچھا لگتا ہے، کہ اپنا DDO ہو تو اچھا لگتا ہے، ان سے بھی پوچھا بھی جا سکتا ہے، ان کو فائدہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم ہر کام کو DD کی طرف ریفر کرتے ہیں. وہ ایک ایسا علاقہ ہے DD کا جو ریسٹرکشن ہے، وہاں پر کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس طرح کا مسئلہ ہے. مطلب سنجیدگی سے کوئی بندہ اس اسکول کی طرف رجحان نہیں دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ اچانک کا ایک دورہ کیا، اس نے ایک جو ہے نا فنڈ کا انعقاد کیا، اگر وہ نہیں بھی آتے تو یہ چیز ویسی کے ویسی رہتی. اور استاد محترم جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 8 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگا کیا، یہ بچوں کے لیے انہوں نے کیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ جلد